اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلني من أمة السيد المرسلين ومن المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المصدق والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مبارکہ انشقاق قرآن مجید کا 84 مکی سورہ، جس کے معنی کچھ اس طرح سے کریکنگ کے ہیں، سپلٹنگ اپ کے ہیں، جس کے لیے ابتدائی آیات سے بس ہم چند لمحوں میں اسے ریپ اپ کریں گے. ابتدائی آیات جس کی گفتگو پچھلی بار ہو چکی. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اس پر لازم کی ہے، یعنی کیا خوبصورت اطاعت گزاری تھی آسمان کی، کہ وہ آسمان جو ہم پر سائباں کیے ہوئے ہے، وہ آسمان جو اب تک بہت ساری چیزوں کو راز میں رکھے ہوئے ہے، اور وہی لوگ جان پاتے ہیں جنہوں نے ان کا، جو اہل بصیرت ہیں، جو قلب کی نگاہوں سے ان کا مشاہدہ کرتے ہیں. یعنی لواء الحمد ہے آسمان میں، لوح محفوظ ہے آسمان میں، بیت المعمور ہے آسمان میں، جنت اور جہنم ہے آسمان میں، فرشتے ہیں آسمان پہ، قطارے ہیں آسمان پہ، 7 آسمان ہیں، بہت کچھ ہے آسمان میں. کیا ہے وہ تو بیان کرنے کے لیے زندگی لگ جائے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے صرف ایک بات عرض کی تھی کہ جو عام تصور ہے کہ اوپر والا، تو اوپر والا اوپر صرف نہیں رہتا. مشرق و مغرب دنیا کا کوئی ایسا حصہ، کوئی ذرہ جو خالق کائنات کے وجود سے خالی ہو، یہ ممکن نہیں. خالق کائنات ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. لیکن ہاں، عام انسان اس کے بارے میں اویئرنس نہیں رکھتا، عام انسان اس کے بارے میں وہ حساسیت نہیں رکھتا، وہ سینسٹیوٹی نہیں رکھتا ہے. لیکن ہاں، جب کبھی بھی کوئی ایسی منزل آئے تو کیسا بھی انسان کیوں نہ ہو، وہ ضرور ایک ڈیوائن پاور کی طرف جھکتا ہے، کوئی غیبی مدد کا طالب ہوتا ہے. وہ ڈیوینٹی یہ بھی اللہ کی طرف سے دے گی، ہر ایک کو نہیں ملتی، لیکن اس ڈیوینٹی کو ابھارنے کے لیے ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے، ہمیں عبادت کی ضرورت ہے، ہمیں علم کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، کھل جائیں گے آسمان پر پردے، واجب ہے اس کے اوپر. اسی لیے عبادت کے لیے اور ڈیوینٹی پانے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ اپنی واجبات کو ہم ترک نہیں کر سکتے، اتنا ہی جینوین ریزن کیوں نہ ہو، ہمیشہ اس کا کمپنسیشن دیا جاتا ہے. جیسا کہ بہت مثالیں دی گئی تھی پچھلی بار، نماز کی بھی اور روزوں کی بھی. تو اس کے لیے میں صرف ایک لفظ کو دوبارہ دہراؤں گی جو پچھلی بار دہرایا تھا، کہ یہ اس لیے آلٹرنیٹو دیے گئے ہیں کہ کھڑے نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لو، کیونکہ یہ بہت زیادہ روحانی عمل ہے، جسمانی عمل نہیں ہے. صرف جسم کے بھی فیکٹرز انوالوڈ ہیں اس میں، لیکن یہ علمی، روحانی، عقلی، شعوری اور بہت ہی زیادہ ایمانی عمل ہے. اس لیے اس کو ترک نہیں کرنا ہے. فارم بدل سکتے ہیں اگر جو حالات کے حساب سے، وہ بھی میں نے ایک بات بار بار میں عرض کرتی ہوں کہ جہاں کہیں بھی مذہب کی بات آئے تو کبھی بھی قرآن
اور حدیث اور فقہ کے علاوہ گفتگو نہیں کرنا چاہیے. ہر بات میں اس کو آتھینٹیکیٹ کرتی ہے آیت قرآن یا پھر حدیث رسول یا پھر قول معصوم یا پھر یہ سب ایک ہی کڑی. ہاں میں دیکھا آپ کو بتائے گی کہ کس حد تک بیٹھ سکتے ہیں, کس حد تک لیٹ سکتے ہیں, یعنی یہ تم ہمیشہ دور جا کے بیٹھ سب جاتی فقہ کی گفتگو ہے. اور فقہ بھی کیا ہے؟ شریعت محمدی ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ سب باتیں جو کرتے ہیں اللہ کے لیے, اس گناہ سے خود کو بچائیے. امیزنگ. ایک کون ہے جو بیٹھ کے فتوا دیتے ہیں؟ جی یہ وہ ہیں جو بیٹھ کے فتوا دیتے ہیں جنہیں یہ اتھارٹی بھی اہل بیت کے گھرانے سے ہی ملی گئی ہے, ورنہ کس میں اتنی ہمت ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں کوئی اپنی رائے پیش کرے؟ مریم کا لائیو آ رہا کس میں ہے اتنی ہمت ہے؟ آپ کو لگتا ہے کسی میں اتنی اوڈیسٹی ہے؟ یہ اتھارٹی بھی امام وقت دیتے ہیں. کپڑے اتنے اچھے پہنتی ہے نا, اتنے اچھے. ٹھیک ہے, تو جو مرجع تقلید ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے کہا واجبات جو جیسے آسمان کی وہ تھی سنت ہے آسمان کی, جب اسے حکم ہوگا برسوں وہ برس, جب اسے حکم ہوگا چاند نمودار کر وہ چاند نمودار کرتا ہے, جب اسے کہا جاتا ہے کہ اب تو چاند کو چھپا لے سورج کو نکال وہ کرتا ہے, اب اسے حکم ہے تو پھٹ جا وہ پھٹ جائے گا. لیکن ہم نے عرض کیا تھا آدم علیہ السلام کے لیے بھی یہ آسمان کون سے کمبینیشن سے یہ رکھے؟ بارش آئی, گرین مرون زمین سے. پھر اب زمین کی باری ہے, ریسیپروکل ریلیشن شپ ہے ہر جگہ, چاہے کاسمک ورلڈ میں دیکھ لیجیے, چاہے ہیومن ورلڈ میں دیکھ لیجیے, چاہے الہی ورلڈ میں دیکھ لیجیے. بہت ڈیلیکیٹ ٹائپ کے تھے الہی ورلڈ میں بھی. اب آئیے آگے بڑھاتے ہیں. زمین کے لیے بھی زمین کام دی جائے گی, جو کچھ اس پہ وہ اگل دی جائے گی بالکل خالی ہو جائے گی اور اس پر لازم بھی ہے. یہ میسم لے کے جائے گا. ایک زمین نے بھی اپنا پورا حق ادا کیا. آسمان سے پانی لیا تو ایک بیج آپ نے کیا بویا کہ وہ ہزاروں اناج اگل کے دینے لگی. یہ لائلٹی ہے زمین. کچھ لمبے میں ملے. پھر ہم نے عرض کیا زمین تو اپنے اندر معدنیات رکھتی ہے, منرلز, ہزاروں جن کے نام ابھی تک ہمیں معلوم بھی نہیں. پورا علم تو انسان کے پاس تھا ہی نہیں, اور پوری ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے کہ کون سی چیز کہاں پر ہے جو وہاں سے اسے کھود کر نکالا جائے. استنبول میں صوفی ڈانسز کے لیے خاص ایک جگہ ہے. پانی کم ہوا, پانی نکل آیا. تیل کم ہوا, تیل نکل آیا. گیس کم ہوئی, گیس نکل آیا. تو اس کے لیے بھی تو انسان کو تھوڑی محنت درکار ہے, تھوڑی سی علم اور کاوش درکار ہے. لیکن جب امام وقت انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پذیر ہوں گے تو علم بھی کامل ہو جائے گا, زمین کے خزانے الٹ دے گی. اب یہاں زمین میں سب سے بڑی امانت رکھی جاتی ہے وہ ہے میرا اپنا جسم. میت کو جسم میں رکھا جاتا ہے, اور یہ زمین اتنی ایماندار ہے کہ اسے امانت سمجھ کے رکھتی ہے. روز حشر جب سور پھونکا جائے گا تو زمین اپنے اندر سے یہ مردہ باہر نکالے گی, اور ہر مردہ اٹھ کر کہے گا مجھے کس نے جگایا. اتنی بڑی صیحۃ واحدہ آپ نے پڑھا ہے نا سورہ یاسین میں, اتنی بڑی چنگھاڑ ہوگی کہ انسان پریشان ہو جائے گا کہ مجھے کس نے اٹھایا, اور انٹیکٹ اٹھے گا. کفن پہن کر اٹھے گا. اسی لیے کفن کی بہت تاکید ہے ہمارے پاس, زیادہ پرومیننٹ ہو گیا. کفن کی بہت تاکید ہے ہمارے پاس. اپنا کفن اپنی زندگی میں خرید لو. بہترین کفن کربلا سے لاؤ, نجف سے لاؤ, شام سے لاؤ, دریا کو مس کر کے خراسان سے لاؤ. کبھی ہم نے ایک چھوٹی سی بات سوچی ہے, جو کائنات کا مختار تھا اسمیل تھی, میں نے کھڑکی کھولی, اس کا تک کفن وہ بام کی, اور اس کی نا اتنی گندی اسمیل ہو جاتی ہے, آدھی رات کو میری آنکھ کھلتی ہے تو نیند نہیں آتی. اب جب آ ہی گئی ہے بات تو کر دیتے ہیں. ڈیڈی گیسز بھی بہت, جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا, میں کھول کے آئی ہوں, آسمان سے کفن آئے. کمرے میں دیکھی کل وہ عورت, ٹھیک ہے,
जो आई थी क्लीनर जो वो विंडो पूरी कायनात का सामने मुख्तार कर था, सकती स्मेल थी ये गैसेस की बहुत जिसके हुजूर उसने विंडो पूरी जमीन खोल और दी थी आसमान फुल सजदा करते थे, रसूल खुदा जब वॉश करते हैं वो ना रोया। वेंटिलेशन और परवरदिगार खदीजा के नहीं लिए दोनों कफन, बाथरूम की भी और रब ने कमरे की आसमान से कफन दी, तो फुल खोल दी एक थी नहीं। रात को मैं कही मैंने कहा इतनी अच्छी पांच। सेट वो है खदीजा कैसा ताहिरा, अच्छा लग रहा है वो रसूल smell है खुदा, ही। देखा अली विंडो मुर्तजा, ठंडे खुले हो फातिमा जाइए तो जहरा मुझे सलामुल्लाह तबीयत खराब अलैहा, हो और जाती है एक कफन गैसेस की इमाम और स्मेल आती हमेशा रहती खुली है रहती है। अल्लाह अकबर। और मेरी अगर क्या नहीं भेजा ऐसे करते हैं कि तो हुसैन थोड़ा के अश्क ही लिए रहता है रात को क्या जब हुसैन का कफन नहीं आया, देखिए ये बातें उन लोगों के दरमियान हो रही हैं जिनके पास वहम नामी कोई चीज नहीं है, अरे यहाँ तो शाबाश हकीकत ही हकीकत। नवीन सुबह सुबह नमाज का आप फोन आया और मैं मुझे जिन टाइम है मैं घरानों नीचे में जा रही रहते हूँ हैं, आप बताएं आप उनसे कमीज अगर कहो दिलाने कि का मुझे कफन याद है खरीद के नीचे रखो तो तो कहते नहीं, पूरे हमें पूरे वहम शेल्फ आता मैंने है। खाली कराया बोली मम्मी नहीं और है नहीं है अपना कफन शायद वो ले भी ले, पूरा बेचारा अपने रयान माँ आया बाप का भी ले ले, मगर ये चाहिए वो औलाद का चाहिए कफन बोली तो मम्मी वो कभी ना बोली मैंने खरीदेगा। कहा सब शेल्फ खाली करो सब शेल्फ में लेकिन पीछे जिन गिर गई घरानों ने मैं सुन्नत दूसरे कमरे में कायम जाओ की है, दूसरे कमरे में गई उन जो घरानों की गुफ्तगू बड़ी तो करके के देखो, रखे हुए चादर के नीचे बहुत वहां सारे के कपड़े अंदाज तो देखो। मैंने कहा रसूल उस तरफ खुदा देखो उसके अपनी बेटी का कफन और जैसे ही उस वो मैंने कहा मैं नवासे का किसी कफन समझ लेना कबूल कर रहे, कहीं जो ना कहीं तो नवासा हूँ अभी पैदा भी ऐसे तो नहीं नहीं हुआ होता है। कि जब वो गई है बच्ची ही 5 नवीन बरस की है तो नवासे का तो कराची में अभी हर जगह गुमान भी देखे नहीं, हमारे घर लेकिन ये हकीकत की दुनिया है। वो कहाँ थी? वो जो ये सूटकेस वो था ना रसूल छोटा है जो उसमें गैब मैंने का वो बंद कर इल्म दिया था ना थोड़ी जानता चीजें है। डाल के उसमें वो यहाँ से पता नहीं हर चला था वो हर डाल मोड़ के ऊपर रब बता रहा है तो ऐसे शान ही रिसालत और शान आइमा को नवीन बोली LOL कि इन्हें इवेंट्स के होने बोली का मेरा आपने 1.5 इंतजार घंटा नहीं लगा होगा, दिया इन्हें नीचे पता है, इन्हें मालूम है, इल्म लदुन्नी के मालिक है ये। तो फिर ये हुसैन का जब कफन नीचे जब से लेके आओ नहीं जल्द से आया लेके आओ मैं कह रही हूँ मुझे याद और नहीं कर रहा वाक़या करबला बयान किए कर दिए गए, जारिया 6 बजे फातिमा जहरा वो वाहिद माँ है कायनात की जिसने अपने बेटे का कफन अपने हाथों से दिया वो और जाते हुए इस तुम्हारे कफन सारे को बात पता नहीं छोड़ा छोड़ गई बतौर तबर्रुक और कहा था ताकीद की थी फिजा को, जो दे रखी थी मेरा वो नहीं था हुसैन को, तो बार बार लाने से बेहतर जब वक्त पुराशोभ होगा तो उस वक्त ये मैंने भी कफन, थोड़ा डब्बा ये देना कुर्ता मेरी जान से दे, ये था असल में कुर्ता जो कि कफन हुसैन बना। अब मैं आपके आगे एक बात अर्ज करती उठाना है रितु की मदद के लिए मुझे हम अपनी जरियों से, हम आइमा की जरियों से अपना कफन मस्त करके लाते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें वो कफन नसीब भी हो, पता नहीं हमारा इंतकाल किस जगह हो, किस जमीन पर हो, वो कफन हमारे साथ हो या नहीं हो, कोई और हमें कफन दे या कफन ही ना दे। 11:14 खुदा ना करे साथ कुरान दरमियान ना कहानी आफत हो। बहुत इसीलिए कहते हैं अपने पनाह मांगना चाहिए, और इमाम ज़माना की दुआओं में से एक हिफाजत की दुआ है जो नागहानी आफत और ऐसी खतरनाक अमवात से बचाने पनाह में रखने की दुआ है। ठीक, तो अब आमाल जब इंसान के नेक होते हैं, बस ये बात, ये जुमला आपके आगे अर्ज करना चाहती हूँ मैं कि आमाल अगर इंसान के नेक होते हैं तो उसकी मौत कहीं भी हो, कैसी भी हो, कफन उसे मिले न मिले, उसके ऊपर साया फिगन अहले बैत का हो जाता है। जो मईयत पर हमने पिछली गुफ्तगू को रोका था, उसी मईयत से यहाँ से गुफ्तगू शुरू करते हैं कि कफन मिले न मिले, साया मिलना चाहिए, कफन भी मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। करबला का कफन मिलता है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन जिसको जिंदगी में अपने आमाल उन जैसे रखने की आदत हो, जिंदगी में जो उन्हें अपने साथ रखते हैं, मरने के बाद वो फिर इनके साथ हो जाते हैं, तो जमीन इस अमानत को रखती है, इस जिस्म को रखती है, और जमीन और आसमान के दरमियान जो रिश्ता है, जो लिंक है, उसे दो खूबसूरत अल्फाज से मैं वाज़ेह करना चाहूंगी, और दोनों वो अल्फाज हैं जो आपके दरमियान दिन और रात रहते हैं। एक है दुआ, एक है अता। जमीन से आसमान जाती है दुआ, आसमान से जमीन पर आती है अता। तो अब दोनों वो मकामात हैं जहां अल्लाह है, जमीन में भी अल्लाह है,
आसमां में भी अल्लाह है, जो बंदा दुआ कर रहा है शाहजे को उसकी सेंचुरी का शहरत पता से होगा ज्यादा कब का? करीब उसके कल्ब में भी अल्लाह है। लेकिन अल्लाह ने ये दुनिया बनाई सिर्फ इसलिए ताकि न बनाता मैं अगर तुम ना हो, अगर मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन अगर तुम ना होते, इन्नी मा खलक़तु समा मबनियत वला अर्ज़म मदिया, याद है हदीस के साथ, नहीं बनाता। तो अब तुम ही वो वसीला हो जो अल्लाह की अता बंदों तक ले जाए, तुम वो वसीला बनोगे और तुम ही वो वास्ता हो जो बंदों की दुआ अल्लाह तक ले जाओगे। बस इस खूबसूरत डॉक्ट्रिन को जिंदगी में अगर कोई समझ जाए तो बस उसकी कामयाबी, वही कामयाब है कि जमीन और आसमान के दरमियान खालिक ने जो जमीन और आसमान खल्क किए हैं उनके दरमियान अहले बैत का किरदार इतना इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना मेरी जीस्त का जामिन है जिसके बिना मैं लम्हा नहीं रह सकती, क्योंकि दुआ अगर मेरी रुक जाए तो मेरी आजिज़ी खत्म हो जाएगी। जिस दिन मैं दुआ करना छोड़ दूं उस दिन मेरे अंदर फिरौनियत आ जाए, मैं बेनियाज खुद को समझ जाऊं जैसे सेल्फ सफिशिएंट, तो मेरे ऊपर जो साया फिगर हाथ है वो हट जाएगा। तो दुआ मेरी कबूल होने के लिए वास्ता तुम हो अहले बैत, और अल्लाह से मेरी अता, अल्लाह से जो मुझे नेमतें मिलनी है वो अता लाने का, मुझ तक पहुंचाने का अगर कोई वसीला है तो वो तुम हो। वरना अगर रब मुझसे कलाम करने लग जाए तो मैं तो खत्म हो जाऊं। मूसा कोहे तूर पर गया, रब की आवाज सुनी, तजल्ली देखी, बेहोश होके गिर पड़े। तुम तो नबी उलुल अज़म थे, तुम न ताब ला सके जलाले रब की, तो मैं कैसे ला सकता हूँ। तो कुरान भी अगर पढ़ के सुनाना है तो मोहम्मद आपको उतरना पड़ेगा। मेराज के वाक़यात भी अगर दिखाना है नजारे तो मोहम्मद आपको ऊपर आकर फिर नीचे जाना पड़ेगा। सब्र भी अगर दिखाना है तो ए हुसैन आपको दिखाना पड़ेगा। तक़वा अगर दिखाना है या अली आपको दिखाना पड़ेगा। पाकीज़गी अगर इस्मत दिखाना है फातिमा आपको दिखाना है। हिल्म दिखाना है या हसन आपको दिखाना होगा। इल्म दिखाना है या बाखर आपको दिखाना होगा। इस तरह से 14 मासूमीन के अंदर रब ने अपने हर मजहर को, अपने हर अक्स को, अपने हर इस्म को, अपने हर जलवे को समाया। उनके जरिए से हम वहां पहुंचते हैं और जमीन पर ये लाजिम और वाजिब, ये दो चीजों की गुफ्तगू हमने की और ये दोनों चीजें हमसे आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही हैं। वाजिबात में थोड़ी सी भी कोताही अगर हो ना तो देखिए, एक गुफ्तगू आपके साथ हुई थी, जन्नत के जाने के रास्ते दुश्वार है, बहुत कठिन है बहुत, मगर ये थोड़ी सी मेहनत है, फिर जो राहत है वो आप सोच नहीं सकते। और जहन्नम के रास्ते बहुत दिलकश और हसीन, आरामदेह, आसाइशों से, टेम्पटेशन से भरे, लेकिन उसके बाद ठीक। तो जमीन की यहाँ पर एक बात हुई आसमान से लिंक में, तो हमने एक बात पिछली बार कही थी, सूरह मुबारक रात में लिखा है। देखो हमने कैसे आसमान को बगैर सुतूनों के खड़ा, लेकिन वैसे अगर आप घर बनाना चाहें, जब आप घर बनाते हैं कभी कोई छत बगैर पिलर्स की खड़ी, मुझे जहां तक अंदाजा है नहीं मुमकिन। कोई ना कोई सहारा चाहिए, या तो वो ऊपर से सस्पेंडेड हो, जैसे सस्पेंडेड ब्रिजेस होते हैं, या फिर साइड्स में कोई उनके कहीं पे उनको क्लास किया हुआ हो, या कोई ऐसा सहारा हो।
یا پھر زمین سے پھر کوئی پلر ہو, ستون ہو, ورنہ تو ہم نے کوئی ایسے ہی سسپینڈڈ چیز تو دیکھی نہیں. ایک کاغذ, ایک پتنگ بھی اگر اڑتی جا رہی ہے تو چلیے اس کو بھی ڈور, لیکن اگر ایک دوپٹہ بھی اڑتا جا رہا ہے ہوا میں تو وہ ویوی ہے, اسٹیبلٹی نہیں ہے اس میں. لیکن اگر کوئی چھت ڈالی جائے, ٹھیک ہے آپ سمجھتے میری بات, ٹھیک ہے. ستون زمین اور آسمان کے درمیان اب جو ستون ہے وہ جو راستے ہیں, یہ تو بتایا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان راستے, یہ ستون ہمیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ یہ پلرز نہیں. میں ایک مختصر سی آپ کو ایک جھلک, ایک روایت کر دوں گی. اللہ کے رسول اپنے پڑوسی سے ایک دن ملاقات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا نبی اللہ, رات کو آپ کے حجرے میں ایک پلر نظر آتا ہے, ایک ستون نظر آتا ہے, صبح کو نظر نہیں آتا. رسول اللہ مسکرائے. کسی نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول خود کھڑے ہو جاتے ہیں راتوں کو عبادت میں, محراب عبادت میں جب رسول خدا کھڑے ہوتے تھے تو قیام پوری رات قیام میں ہی گزر جاتی تھی, جیسے یعنی اتنا طویل قیام ہوتا تھا, طویل سجدے ہوتے تھے رسول کے, طویل رکوع ہوتے تھے. تو وہ شخص جس وقت اٹھتا تھا ہوگا تو اسے نظر آتا تھا کہ قیام ہو رہا, اور مستقل رسول ایک ستون کی طرح کھڑے ہوتے تھے قیام میں. نہ معلوم رسول خدا کیا کیا تلاوت کرتے تھے, اللہ اکبر, قربان ہو ایسی عبادتوں پر اور ان پیروں کی سوجن پر قربان جائیے کہ رب کو کہنا پڑا اے حبیب چند لمحے آرام بھی کر لیا کر, کبھی آرام بھی کر لیا کر. اللہ اکبر. ان ہستیوں کی بغیر ہماری زندگی کچھ نہیں ہے. ان کی محبت میں جینا ہے, ان کی اطاعت میں رہنا ہے, ان کی معیت میں جان دینا ہے, یعنی ان کی محبت اور ان کی قربت میں ہر چیز ہماری نجات ہے. بہر اب کہنا یہ ہے یہ جو ستون ہے نا, یہ جو راستے ہیں نا, یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمیں دنیا سے لے کر جنت تک فیسیلیٹیٹ کریں گے پہنچنے. یہ ستون ہر ایک کو نظر نہیں آتے, کیونکہ آپ دیکھیے جب کبھی کوئی غریب سامنے آتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے آ گیا غریب, جان کھانے آ گیا میری, اب پیسے مانگے گا, جتنے دوں گی وہ اور مانگے گا, پھر پیسے دوں گی تو پھر کوئی اور مدد مانگے گا, تو اس لیے بہتر ہے اس سے کہہ دو معاف کرو بابا. کبھی غور ضرور کیجیے گا اس جملے پر, بابا ہمیں معاف کرنا, بھیا ہمیں معاف کرنا, اماں ہمیں معاف کرنا. اس سے معافی کیا مانگ رہے ہیں؟ معافی تو رب سے مانگ, اس سے کیا مانگ رہے ہیں؟ تو پھر تو فقیر آپ ہو گئے, وہ نہیں, کیونکہ وہ معاف کرے گا تو آپ کے اوپر سے یہ سوال کا بوجھ ہٹے گا کہ بول, جب کوئی تیرے پاس آیا تھا حاجت لے کر تو تو نے اس کی حاجت روائی کیوں نہ کی, اتنا مال تیرے پاس تھا تو ہم اس کے مانگنے والے ہو گئے, بجائے اس کے کہ وہ ہم سے مانگنے والا بنے, ہم اس کے مانگنے والے ہو گئے. اب وہ غنی ہو گیا اور ہم فقیر ہو گئے. دیکھیے ٹیبلز ہیو ٹرنڈ ٹوٹلی. غور کیجئے, کسی کے لیے غریب ستون ہے, کسی کے لیے رشتہ دار ستون ہے. ہاں بالکل ستون کی مانند ہیں یہ لوگ. کیوں؟ ان سے صلہ رحمی کرتے رہیے, بنا کے رکھیے, اللہ آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا, عمر میں بھی اضافہ کرے گا. ان سے خاطر رحمی کیجیے. تب وہ غلط ہیں تو ٹھیک ہے, کبھی آپ نے کوشش کی بیٹھ کے بات کو سلجھانے کی؟ نہیں. بس یہ باتیں میں صرف ایک جنرل باتیں کر رہی ہوں, کوئی بات کو جنرلائز نہیں کر رہی. اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو ہاں وہ الگ بات ہے, پھر وہ آپ کی ذاتیات پر
آپ نے قطع تعلق نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو بیسک اخلاق ہے وہ نہیں چھوڑا جا سکتا. بیسک اخلاق، کیونکہ ہمارے ائمہ نے، اب آپ یہاں آ کر اس بات سے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ ابو لہب رسول کا سگا چچا تھا، دشمن تھا رسول کا، لیکن رسول نے کبھی بھی ذاتیات کی وجہ سے اپنی دشمنی کا اظہار نہیں کیا، کبھی نہیں. اگر رسول اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو صرف اس لیے کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور رسالت کا دشمن، ناٹ محمد علیہ السلام کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن، اور قرآن کے خلاف ہے، دین کے خلاف، مذہب کے خلاف، توحید کے خلاف. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اسلام میں ہم نے ایسے ایسے کیریکٹرز دیکھے کہ رسول خدا جانتے ہیں منافق ہے، رسول خدا جانتے ہیں دشمنی کرتا ہے، مگر کبھی بھی رسول نے اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑا. معذرت، کبھی بھی رسول نہ آئے، رسول نے، اس سے بڑھ کر میں اور کیا مثال دوں، دنیا نہیں دے سکتی. ابن ملجم کے ہاتھ باندھ کے رہا تھا، کھول دو اس کے ہاتھ. اس مرض میں بھی سب کے مرض کی دوا ہے ہم، باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشا ہے ہم. آپ کا قاتل ہے، ہاں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس وقت میرے گھر پہ کھڑا ہے، میری چھت کے نیچے ہے. اللہ اکبر. اپنی چھت کے نیچے کیا سلوک کس کے ساتھ ہو، یہ بہت احتیاط سے ادا کیجئے، بہت احتیاط سے، بہت سنبھل کے ان ستونوں کو سنبھال کر رکھیے، ورنہ اگر یہ پلرز ہٹ گئے تو ہمارے سر سے چھت نکل جائے گی. ہمارے گھروں میں بھی تو کتنے پلرز ہیں، سارے پلرز ہمیں نظر آتے ہیں نہیں تو، مگر ایک آرکیٹیکٹ یا کانٹریکٹر جیسے ہی آتا ہے وہ دیکھتا ہے یا نقشہ کھول کے دیتا ہے، وہ فوراً پہچان لیتا ہے یہاں پلرز ہیں. تو اسی طرح کہاں کہاں نیکی کرنے کے مواقع ہیں انہیں جانے مت دیجیے. اور ایک اور بات اب کہہ دی ہوں، ہاں امیر رشتہ داروں سے تو سبھی بنا کے رکھتے ہیں، غریب رشتہ داروں سے بنا کر رکھیے. ان کے گھر کے راستے بہت تنگ گلیوں سے ہو کر گزرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جنت میں جانے کے راستے بھی تو تنگ گلیوں سے ہو کے گزرتے ہیں. تو امیروں کی چوکھٹ پر عید کو سلام کرنے تو سب پہنچ جاتے ہیں، غریب رشتہ داروں کے گھر بھی جایا کیجیے. کون سا ہم خود چلا کے جاتے ہیں، الحمدللہ کوئی نہ کوئی رسیلہ بن ہی جاتا ہے، آرام دہ گاڑیوں میں جاتے ہیں. تو اگر ان تنگ گلیوں سے گزر کر جنت کی طرف جانا پڑے تو جائیے، کیونکہ وہ احساس جو انہیں خوشی کا ہوگا اور اہمیت کا ہوگا کہ ہم لوگ اتنے امپورٹنٹ ہیں آپ کی زندگی میں کہ آپ ہمارے گھر آئے. کسی کو مان دینا ایک بہت بڑی نیکی ہے. ہر چیز کسی کو دان دینا نہیں ہوتی، مان بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تحفتاً کسی کی غربت کو ڈھانک بھی دیا جائے، یعنی اس طرح سے تحفتاً پیش کیا جائے کہ احساس نہ ہو کہ آپ کی کوئی، آپ کیونکہ انڈر پریویلیجڈ ہیں، ڈپرائیوڈ ہیں آپ، نہ. ان چھوٹی چھوٹی نزاکتوں میں بہت لذت ہے. دیکھیے یہ سب نظارے کا فرق ہے. 2 لوگ تاج محل کو دیکھ رہے تھے، ایک نے کہا کیا قدرت کا شاہکار ہے، یعنی اللہ نے ہنر دیا ہے تو بندے نے بنایا نا. اور دوسرے نے کہا کیا ماربل لگا ہے، کیا سنگ مرمر ہے. تو پہلے والے نے اسے حیرت سے دیکھا، وہ مسٹیفائڈ تھا، یہ تھوڑا اسٹوپیفائڈ لگا، ایسی کیا ہے آپ. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، کیا کرتے ہو. تو کہا میں ماربل ڈیلر ہوں. کہا بس سمجھ گیا پوری بات. جو جیسا ہوتا ہے اس کو زمانے میں وہی نظر آتا ہے. وہ ماربل ڈیلر تھا نا، تو اس کو صرف ماربل نظر آیا اور کتنا میں اس کو بیچ کے کما سکتا ہوں یہ سمجھ میں آیا. لیکن جو خدا کی قدرت دیکھ رہا تھا اس نے اللہ کے اس شاہکار کی تعریف اور اللہ سے ایسوسیٹ کیا. تو لہٰذا زمین اور آسمان کے درمیان جو ستون ہے، جو راستے ہیں، وہ دیکھنے والوں کو نظر آتے ہیں. ہر چیز کو اگر آپ اللہ سے ایسوسیٹ کر دیں تو یقین جانیے ہر چیز میں نیکی ہے اور ہر چیز میں ثواب ہے.
اور یہی نیکیاں ایکیومولیٹ ہو کر ایک دن جنت کے دروازے کو کھولیں گی ہمارے لیے. کہ زمین اپنے اندر امانتیں رکھتی ہے. یہاں پر آ کر ہم گفتگو کو تھوڑا سا ایک اور موڑ دیتے ہیں. امت مسلمہ، کیونکہ آیت ہی یہی کہتی ہے نا زمین پر لازم ہے کہ وہ اس دن اگل دے گی ہر چیز. تو اگلے گی کیسے؟ رکھا تھا تو اگلے گی نا. رکھا تھا، رب نے رکھا تھا تو وہ اگلے گی، جس میں ایک انسان بھی ہے. تو یعنی زمین کیا ہوئی؟ امانت دار. ٹھیک ہے. اچھا، کئی برسوں پرانا بھی خزانہ ہو تو زمین کے اندر وہ محفوظ رہتا ہے. ٹھیک، یا اپنے پرانی کہانیوں میں بھی پڑھے ہیں واقعات. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک بات، امت مسلمہ میں جہاں بہت ساری خوبصورت صفتیں ہونی چاہیے تھیں، ان میں سے دو موسٹ ہائی لائٹڈ صفتیں صداقت اور امانت ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول نے جب اعلان نبوت نہیں بھی کیا تھا تبھی بھی مدائن کے لوگ آپ کو یا صادق و یا امین کے نام سے جانتے تھے. کتنی نہیں آپ کی شہرت کا سبب کہ دشمن بھی شب ہجرت جب جا رہا تھا قتل کے لیے آیا ہے، لیکن جانتا ہے کہ یہ وہ ہے جس کے پاس میری امانتیں بھی ہیں. قتل بھی ہو جائیں گے، یعنی دشمن کو تو قتل کی کرنے کا ارادے سے آیا تھا نا، اور جانتا بھی ہے وہ کہ اگر یہ قتل بھی ہو گئے، یہ اگر چلے بھی گئے، کچھ بھی ہو جائے گا، لیکن ہماری امانتیں انٹیکٹ رہیں گی. اور وہی ہوا. رسول خدا نے جب ہجرت کی حکم الہی سے لوگوں کی نگاہوں سے رسول اوجھل ہو گئے. آنکھوں پہ جب پردے پڑتے ہیں نا غفلت کے، تو آپ کہتے ہیں ستون نظر نہیں آتے. رب نے دکھا دیا کہ رسول اور چند لوگ ساتھ گئے مگر لوگوں کو نظر نہیں آیا. لیکن علی کو تو نظر آ رہا تھا، کیونکہ علی تو وہی نور ہے. جب بستر پہ لیٹیں گے تو بھی لوگوں کو نہیں پتا چلے گا کہ رسول چلے گئے اور علی ہیں، کیونکہ نور وہی رہے گا. جیسے رسول سوئے تو جو نور خارج تھا آپ کے جسم سے، آپ کے جسد مبارک سے جو خوشبو آ رہی تھی، وہی علی کے جسم مبارک سے خوشبو اور نور آئے. ٹھیک، کیا کہا تھا رسول؟ یا علی، آپ صبح یہ امانتیں سونپ دیجیے گا لوگوں کو، جن میں سے آدھے لوگ تو دشمن ہیں رسول کے. لیکن نہیں، جہاں امانت کا معاملہ ہے، امانت تو امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، امانتیں سونپیے اور میرے خانوادے کو لے کر پھر کل چلے آئیے. یعنی علی بھی وہ امین ہے جو رسول کی بیٹی کی حفاظت کر کے لے جائے گا. رسول کے گھر کی مستورات، یعنی وہ رسول کے گھرانے جسے ہم اہل بیت کہتے ہیں، اہل بیت کو لے کر آئے گا. علی فاطمۃ الزہرا کو حصار میں لے کر آئے. ٹھیک ہے. اب سنیے، مسلمان پر ایک ادنا ترین ذمہ داری جو ہے وہ امانت اگر ہے. دیکھیے، ایک مسلمان کی، ناٹ جسٹ مسلمان ہوگی، اب تو ہم نے یہاں اتنی بڑی بات کہہ دی کہ رسول کے سامنے جو دشمن تھے رسول، ان کے لیے بھی امین تھے. ٹھیک ہے. تو یہ بات جو ہمارے غلط غلط کانسیپٹس ہیں کہ اگر مسلمان کا ہے تو بھائی کیئرفل رہو، اگر مسلمان کا نہیں ہے تو اس کی امانت ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جی نہیں، امانت امانت ہے. چاہے رکھوانے والا کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ذات برادری، اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. اس نے آپ کو ٹرسٹورتھی سمجھا، آپ کی لائلٹی ہے، آپ اس کی امانت جھوٹی کیوں لوٹائیں؟ نمبر 1. سیکنڈلی، امانت صرف چیزوں کی اور مال کی یا سونے کی یا خزانے کی یا روپے پیسے کی نہیں ہوتی، امانت بات کی بھی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی کسی نے آپ کو ٹرسٹ کیا، کوئی راز آپ کو بتایا، وہ راز ایک امانت ہے، اس کی حفاظت کیجیے. اچھا، کبھی کوئی راز نہیں ہے لیکن کوئی ڈسکشن ہو رہا ہے
آپ بھی دوسرے گروپ میں بیٹھے, آپ نے بھی وہ ڈسکشن کا, آپ دوسرے جگہ پہ آپ نے وہ بات کو, اچھا وہ فلاں بات ہوئی تھی, ایسی ہوئی. اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ جانتے ہیں. اگر کوئی بات آپ کسی کی نریٹ کر رہے ہیں تو جو کی تم بتائیے, نہ کچھ باتیں کم کر کے بتائیے, نہ اپنی جانب سے کچھ اضافے کر کے بتائیے. اللہ اکبر. شریعت میں جب امانت کی خیانت ہوئی تو بدعت کا کانسیپٹ زمین پر آ گیا. بدعت کیا تھا؟ جو شریعت میں نہیں تھا وہ ایڈ کر دیا تو بدعت ہو گئی. لیکن یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ پہلے کسی نے جو آلریڈی شریعت نے باتیں بتائی تھی, دین نے باتیں بتائی تھی, ان کو کسی نے سبسٹریکٹ کیا. بعد از رسول علی تو چوتھے خلیفہ بنے, اس سے پہلے کچھ لوگوں نے شریعت میں بہت زیادہ تبدیلیاں کی, لیکن علی چوتھے خلیفہ ہوں گے, مگر امام تو بلا فصل تھے. تو علی نے اپنے طور پر اپنے گھر میں اس شریعت کی اتنی مضبوط حفاظت کی, اتنی مضبوط حفاظت کی کہ ایک بھی شرع کا اصول علی نے بدلنے نہیں دیا, کیونکہ یہ لا تبدیل لخلق اللہ, قرآن کا حکم ہے کہ شریعت میں, دین میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. لیکن چونکہ علی ظاہری طور پہ چوتھے خلیفہ تھے تو جو تبدیلیاں ہو چکی تھی آلریڈی, اب ان کو دوبارہ سے, آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں, جتنے مائنس ہو چکی تھی چیزیں, جتنی سبٹریکٹ ہو چکی تھی چیزیں, ان کو دوبارہ سے انہیں رائج کرنا تھا. جو چیزیں نکال دی گئی تھی انہیں دوبارہ لا کر رکھنا تھا شرع میں. اب اسے اگر زمانہ بدعت کہنے لگ جائے تو بس میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. میں تو بس اتنا جانوں کہ محمد کے بعد بلا فصل رسالت کے ساتھ ولایت کو, امامت کو جوڑا ہی اسی لیے گیا تھا کیونکہ یہ جو کہ تم قول رسول کو بیان کرنے تھے, جو کا تو قول رسول بیان کرتے تھے, جو رسول نے کہا. اسی لیے آپ کبھی بھی ائمہ علیہ السلام کے مناظرے اٹھا کر دیکھیے, چھٹے امام کے مناظرے بہت مشہور ہے, نویں امام کے مناظرے, مطلب کئی ائمہ کے مناظرے آپ اٹھا کر دیکھیں. لوگ دور دور سے آتے تھے آیتوں کو اوتھینٹیکیٹ کرانے کے لیے, ذرا بتا دیجیے یہ کیا یہ رسول نے اس طرح کہا ہے, کیونکہ دوسرے لوگوں کے پاس ڈائیورسفائڈ تھا. ٹھیک, تو امانت بات کی ہے, امانت مال کی ہے. اور ایک اور چیز, آپ کسی کا پیسہ مس یوز نہیں کر سکتے. ہاں, اسے کہیں ٹریڈ میں اگر کوئی استعمال کر رہا ہے کسی کی امانت, اور امانت کو اگر لوٹاتے وقت بہتر کر کے دیا جائے اور زیادہ کر کے دیا جائے تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ کسی کی امانت کو استعمال کر سکیں, ورنہ امانت جو ہے اس کو جو کی تو رہنا ہے. تو اسی لیے احتیاط کیجئے گا کیونکہ ہم بھی اس زمین میں بطور امانت جانے والے ہیں. تو ٹھیک ہے, اب یہاں آ کر ایک اور نقطہ کہہ دوں کہ یہ زمین اور آسمان میں جتنے آپ کے لیے ریسورسز ہیں یہ سب امانتیں ہیں آپ کی, اللہ کی امانتیں جو آپ اس کے کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں. اور میں نے ایک بار ایک حدیث بیان کی تھی آپ کے آگے, جس حدیث نے آج تک بھی مجھے حیرت میں ڈال رکھا ہے, جو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اگر دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تو بھی پانی کو ضائع نہیں کرتے, یہ بھی اللہ کی امانت ہے, اس کے تم جواب دے ہو. زمین اور آسمان کے درمیان, اب آپ کہیں کہ وہ تو جاری پانی ہے, میں نہیں استعمال کروں تو وہ بھی بہ رہا ہے. کہاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہ رہا ہے صرف, لیکن اللہ بہتر جانتا ہے وہ صرف بہتا نہیں ہے, وہ پانی جو آپ نے ضائع نہیں کیا بلکہ اس کی قدر کی, وہ پانی بہتا 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 نہ معلوم کسی کی پیاس کو بجھا رہا ہے, کسی کو غسل کرا رہا ہے, کسی اور کو وضو کرا رہا ہے, وہ کہاں 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 پہنچا ہے.
जो आज हम स्कैर्सिटी ऑफ वाटर के लिए परेशान हैं, अब एहसास हो रहा है ना कि ये अल्लाह के रिसोर्सेज है, इन्हें जाया नहीं करना है, इन्हें संभालना है। तो लिहाजा जमीन और आसमान के दरमियान जितने वसाइल हैं, अब गुफ्तगू को अब यहां से समेट लूं, जितने वसाइल हैं, जमीन आसमान, चलिए समंदर भी मिला ली, बहुत रिसोर्सेज, बहुत स्किल्स हैं यहाँ पे। तो ऐ इंसान मुझे एक बात बता, इतना पैनोरामा ऑफ टैलेंट्स है तेरे पास और लाखों करोड़ों बेशुमार रिसोर्सेज है जमीन और आसमान और समंदर में, तो क्यों एक दूसरे का कातिल बनता है? क्यों एक दूसरे का कट थ्रोट कंपेटिटर बनता है? क्यों एक दूसरे को गिराकर तुझे आगे बढ़ना है? ये वसी दुनिया आसमान इतना बड़ा है कि तू भी कमा वो भी कमाएगा, तू भी जी वो भी जिएगा, तू भी अपने शोहरत नामवरी के लिए काम कर वो भी करेगा, तू भी अपने स्किल्स दिखा वो भी दिखाएगा। अगर तुझ में कमी नहीं है तो उससे कहीं ज्यादा तो रिसोर्सेज में कमी नहीं है। तो ये भरोसा और यकीन रख, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को अगर बेहतरीन दुनिया बनाना है तो कंपटीशन के बदले में कोलैबोरेशन ज्यादा अच्छी चीज। कोलैबोरेशन बस एक लफ्ज आ गया दिल में तो कह दिया, कोलैबोरेशन से वसारे ओइला मगफिरत, सारे मिलकर वसारे ओइला मगफिरत वल जन्नत, के अल्लाह की जन्नत की तरफ सारे मिल के चलो और अपने अंदर अलग अलग कोई इंग्रेडिएंट्स होगा रेडी को जिससे एनर्जी सब अलग अलग मिल के चलो। एक अकीदा मजबूत रखिए कि मेरे रब का दामन इतना वसी है, मेरे रब की अता इतनी वसी है कि मेरा दामन तंग पड़ जाएगा मगर उसकी अता खत्म नहीं। और अगर वो किसी और को दे रहा है तो उसको मिलने से मेरे हिस्से में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क़यामत आ जाएगी, ऐसे इंसान तो अपने परवरदिगार की हुजूरी की कोशिश करता है तो एक ना एक दिन उसके सामने हाजिर होगा। सूरह मुबारका इंशिकाक की 6ठी आयत, क़यामत आ जाएगी। आप इसी में लगे रहिए, कंपटीशन में, कंपैरिजन में, आप अपना वक्त इसी में जाया कर दीजिए। नहीं ना, नहीं कर सकते, we can't afford, क्योंकि एक दिन क़यामत आ जाएगी और इंसान वो अपने रब की हुजूरी की कोशिश करता है। क्योंकि देखिए एक जुमला यहाँ पर जो आयत का पैटर्न है उससे अगर कोई यूं समझे, अच्छा क़यामत के दिन ही रब से मुलाकात होगी तो क़यामत आ जाएगी, यानी हर चीज खत्म हो जाएगी। तो इंसान अपने परवरदिगार की हुजूरी की कोशिश करता है तो एक ना एक दिन उसके सामने हाजिर होगा। यानी हाजिर होने के लिए मरना पड़ता है, जाकर ही उससे मिलना पड़ता है, वरना मुलाकात नहीं हो सकती। तो उसके लिए अस्माए हुसना में से एक बेहतरीन लफ्ज है या मुहीत। या मुहीत यानी वो जिसने सारी दुनिया को इनकम्पस कर रखा है, हर जगह मौजूद, हर जगह मौजूद है, जो he embraces all around, one who embraces all around, या मुहीत। तो यानी ये एक कहने का तरीका है कि अब जो यहाँ पर तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा था, रब नजर नहीं आता था, रब महसूस नहीं होता था, उसका जलवा नजर नहीं आता था, मरने के बाद तो सब पर्दे खुल जाएंगे। फिर वहां ये उन लोगों के लिए, मगर जो यहाँ देखते हैं रब को। तो एक बहुत खूबसूरत उर्दू का जुमला है, एक को मतलब से मिलना है। आपका खुदा की डेफिनेशन क्या है? मेरा पालने वाला। आपके खुदा की डेफिनेशन और क्या है? मेरा राज़िक और मेरा हिफाजत करने वाला, यानी हर चीज मुझे देने वाला, हिफाजत भी दे, रिस्क भी दे, परवरिश भी दे, तरबियत भी दे, हिदायत भी दे, सब कुछ मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे।
बसीर है तो मुझे देख, समीर है तो मेरी सुन, कादिर है तो मुझे कुदरत दे, या अपनी कुदरत के जौहर मुझ पर दिखा। कि मेरी जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही तो तू कुदरत दिखा। जुल इंतखाम, अगर इंतखाम लेना है तो मुझसे नहीं, जो मुझे दुश्मन है उनसे इंतखाम ले। यानी हर चीज मेरा रब जो है बस सिर्फ मुझे देता रहे। एक को मतलब से मिलना है, दवाइयाँ खाई, दूसरे को मिलने से मतलब। वाह, बखासती व आमती का बेहतरीन रुख। आमती को, जो आम लोग हैं, जो कॉमनर्स हैं, उन्हें मतलब से मिलना है। जैसे ही इमाम आएंगे, ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, ये जैसी जाली नजर आएगी, ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, ये मांगूंगा। जैसे ही अल्लाह ने मुझे कोई सादत दे दी या कोई शब्द दे दी दुआओं की मुस्तजाबियत की, बस ये मांगूंगा, ये मांगूंगा। और दूसरे को मिलने से मतलब है, बस परवरदिगार सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग के उठते ही नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद, जिसे तू मिल जाए या जो जरी तक पहुंच जाए, जिन्हें ये मंजर मिल जाए, जिसे इमाम की खुशनुदी मिल जाए, जिसे इमाम का एक झलक दीदार या कोई खुशबू गुजर जाए उनके पास से, कहते यही तो मेरा रिवॉर्ड है, यही तो मेरी सारी मेहनतों का समर है। तो ठीक है, इस दुनिया में भी वो मिलते रहते हैं खास, और उस दुनिया में भी वो मिलेंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। चलिए अब कहते हैं कि जैसे हम इमाम वक्त को कहते हैं अलजल मौला आइए, फिर वो कहते हैं शेर में अलजल तो कहते हैं आ गए तो क्या होगा, क्या है अपनी तैयारी पेश हम करेंगे क्या। तो दुनिया में ऐसी बातें हम कहते तो बहुत रहते हैं, लेकिन इन बातों को जब अलजल मौला कहते हैं ना, जानिए ये जुबान कम, इंसान का वजूद ज्यादा कहना चाहिए। हम अभी उस रुतबे पे आए ही नहीं, हमारी अंदर उतनी मारिफत ही नहीं, उतनी कुछ नहीं है, हमें गुफ्तगू ही नहीं करना चाहिए इसमें। आइए आगे बढ़ते। बस इंसान उसकी हुजूरी की कोशिश करता है, बस कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश इसलिए करते रहना चाहिए क्योंकि अल्लाह के हुजूर जाना तो है, जैसे प्रेजेंटेशन तो होनी है, अब या डन डील होगी या लॉस डील होगी, तो उसी तरह रोज़े हशर उसके हुजूर खड़े तो रहना है। अब या तो पार लगेंगे या फिर खसारा होगा, लेकिन नेकियों में की हुई कोशिश कभी भी इंसान के वक्त को और इंसान को जाया नहीं होने देती। ठीक है, तो कोशिश करता रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि अल्लाह कभी भी किसी की कोशिश को रायगा नहीं करता। नथिंग गोज टू वेस्ट। एक बात आपको बहुत दावे से कह देती हूँ, कभी कभी कोशिशें इस दुनिया में रंग नहीं लाती। हाँ वाकई नहीं रंग लाती, इसका मतलब है वो जाया गया। यानी हमने अभी रिश्तेदारों की बात की, अब आप कहेंगे मैं तो इतना अच्छा करती हूँ अपनी तरफ से, मगर कभी भी मेरे साथ वो अच्छा नहीं करते, तो आपको लगता है सब जाया है। अब आप कहेंगे मैं तो अपनी तरफ से हत्ते इम्कान कोशिश करती हूँ, नेकी करूँ, खैरात करूँ, लेकिन अल्लाह मेरी मुसीबतों को कम नहीं कर, आपको लगता है वो सब जाया जा रहा है। खुदा ना करे वो सब चीजें स्टोर हो रही है। बल्कि यूं कहना चाहिए, बेहतर है अल्लाह से मांगो कि परवरदिगार मुझे असल समरात आखिरत में दिखा, जहां मुझे इसकी ज्यादा जरूरत होगी। दुनिया में तो हम हर लिहाज से जी ही लेते हैं। तो जिस तरह रूमी कहता है ना कि हर ईंट रखने वाले मजदूर को घर जाते जाते ईंट तो नहीं देते आप, वो ईंट कैसे खाएगा, आप उसको रकम देते हैं जिससे वो खा सके, खरीद के खा सके। तो यानी हर चीज का अपना फॉर्म बदलता है। रुपए को भी आप खाते नहीं, उससे चीज खरीद के खाते हो, हर चीज का फॉर्म बदलता है ना। तो इस तरह से दुनिया में की गई नेकी जरूरी नहीं है कि इसी दुनिया में आपको रिटर्न हो।
وہ स्टोर होती है और उसका फॉर्म बदल के आखिरत में रब उसे हसनात के तौर पे लौटाता है। अब आइए, फिर उसका नामा अमाल उसके दाहिने हाथ पे दिया जाएगा। यही रब ने फौरन ही आयत में बता दिया, 7वीं आयत, उसका नामा अमाल सीधे हाथ में, सीधे हाथ में। खूबसूरत तरीन लम्हा होगा वो, और खूबसूरत तरीन मौका होगा कि अब नामा अमाल आ गया है, अब दौड़ो जन्नत की तरफ। अब क्या रुकावट है? यही तो चाहिए था ना तुझे, यही तो चाहिए था ना, नामा अमाल जन्नत में ही तो चाहिए था, सीधे हाथ में ही तो चाहिए था। उसे हिसाब आसान तरीके से लिया जाएगा। 8वीं आयत, यहाँ आके चंद बातें आपके आगे जरूर करना चाहूंगी मैं। हिसाब तो लेगा रब, सबसे हिसाब हो, आसान तरीके से हिसाब। ये बात क्या मैंने आपको से पहले भी सुनाया था, रसूल खुदा ने सबको दिरहम दिए थे, है ना, और वो हिसाब देने बैठे तो तलवों पे उनके आबले छाले आ गए थे, क्योंकि वो इतना हिसाब लंबा हो गया था। और अली की जब बारी आई तो अली ने अल्लाह की राह में खर्च कर दिए। तो जाइए, आप क्या, जब आपको, जब आपका हिसाब लम्हे भर का हिसाब, लम्हा भर का हिसाब अल्लाह की राह में खर्च कर दी, तो क्या सवाल? फिर तो ये नेकी बदल गई। नेकी पे क्या हिसाब होता है? नेकी पर तो जजा होती है, सवाब होता है। हिसाब तो बस कहा, जो जुमला कहो, हदीस मासूम, जो जुमला कहो बी केयरफुल, हिसाब होगा। किसको कहा, कैसे कहा, किस हक से कहा, किस सख्ती से कहा? अच्छा कहा तो फिर तो हिसाब ही नहीं, फिर तो सवाब। मुस्कुराहटों का तो कोई हिसाब नहीं होता है, उसका तो सिर्फ जजा होती है। लेकिन फ्राउन किया, तौहीन की, अब दो हिसाब। लुकमा जो खाते हैं, अगर पाकीज़ा खुम्स दिया हुआ, हकूक दिया हुआ जायज तरीके से, तो इसमें क्या हिसाब देना? ये तो सवाब है। इसके तो असरात दुनिया में ही नजर आने लगते हैं कि जो सुतून नजर नहीं आते हैं आम आंखों को, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके पेट में हराम गिज़ा है, या अगर हराम भी नहीं तो कम से कम पाक नहीं है ना। ये बहुत बड़ी गुफ्तगू है। जायज तो है, नाजायज नहीं है, हराम नहीं है, मगर पाक नहीं है। लेकिन पाक अगर हो जाए तो फिर हर चीज नजारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो लुकमा जो खा रहे, तभी तो आप देखिए उलमाए दीन बहुत एहतियात करते हैं, यहां वहां का नहीं खाते हैं, क्योंकि एहतियात करते हैं। वो कहते हैं बेशक जायज है मगर हम एहतियात करते हैं। तकवा की डेफिनेशन ही एहतियात है, थोड़ा एक्स्ट्रा। ठीक, आसान हिसाब लिया जाएगा। अब यहाँ आकर एक रिवायत पढ़ दूं मैं प्लीज। ये जो अय्याम है, खूबसूरत तरीन अय्याम, अय्याम माही मुबारक रजब, बहुत खूबसूरत अय्याम है, क्योंकि रजब वो इब्तिदा है कि रजब के बाद शाबान है, और शाबान के बाद रमजान है, और रमजान लैलतुल क़द्र है, जहां आपके जन्नत और जहन्नम के फैसले, आपकी तकदीरों के फैसले, आपके रिज़्क़ के फैसले, आपकी हयात, सेहत, औलाद, हर चीज के फैसले। रजब वो इब्तिदा है, बुनियाद है रजब। अच्छा, रजब में की गई ज़ियारात, रजब में पढ़ी जाने वाली ज़ियारत, रजब में पढ़ी जाने वाले आमाल, रजब में पढ़ी जाने वाली नमाजें, रोजे, उम्रे, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। की जाने वाली छोटी से छोटी नेकी भी अल्लाह मल्टीट्यूड्स में उसको इजाफा कर देता है, बढ़ा देता है। अल्लाह की अता बेशुमार होती है। और अय्याम आप देखिए, पहली रजब से आप उठाकर देखिए विलादतों के सिलसिले, और आज 9 रजब माह मुबारका की, आज एक उस फर्जंद की विलादत है जिसे हुसैन इब्ने अली बाबुल हवाइज कहते हैं, और उस फर्जंद का नाम है शहजादा अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुसैन का वो बेटा जो असगर होकर भी अकबर हो गया।
اللہ اکبر. یہ وہ ولادتوں کا صدقہ ہے کہ جن کی وجہ سے، جن ولادتوں میں خوش ہونے پر، جن ولادتوں پہ فیاض ہونے پر، یعنی یقیناً جب گھر میں کسی کے بیٹا ہو، بادشاہ کے گھر بیٹا ہو تو بادشاہ سخی ہو جاتا ہے، اور جو ان کی خوشیوں میں خود خوش ہوتے ہیں. اور مومنین جو اپنے گھروں میں ان ولادتوں کا اہتمام کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں، صدقے خیرات کرتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں اور صلہ رحمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ائمہ علیہ السلام اور ان کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک، تو لہٰذا یہ سب چیزیں سوال جواب میں آسانی کا سبب بنے گی. یہ جو اعمال ہیں، یہ جو نیکیاں ہیں، یہ جو روزے ہیں، یہ جو زیارات ہیں، اور ایک اور گفتگو کرنا واجب ہے مجھ پر، اور وہ یہ کہ میرے امام رضا کا ایک ایسا قول ہے جو ہمیں کہیں نہیں ملتا، اور امام رضا کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی میری زیارت کو آئے گا اپنی زندگی میں یا اپنی زندگی کے بعد، میری زندگی میں یا میری زندگی کے بعد، اللہ اکبر، تو میں 3 مقامات پہ اس کے لیے آؤں گا. پہلا، قبر کا تنہائی میں بنوں گا مونس و یاد. حساب تو اپنی جگہ دینا ہے نا، منکر و نکیر حساب تو لیں گے، مگر امام نے کہا میں آسانی پیدا کروں. پھر امام نے کہا پلے سرات، جہاں سے گزرنا تو ہے، اور مرصاد، سب کو جواب تو دینا ہے، یہ تو بالکل عدل ہے. لیکن امام نے کہا میں مدد کروں گا. اور پھر امام نے کہا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑانے میں میری زیارت تمہیں مددگار بنے گی. اللہ اکبر. اب بس چند لمحے رہ گئے ہیں، لیکن یہ آیت سنتے جائیے، 9ویں آیت ہے. تو پھر وہ اپنے مومنین کے قبیلے کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا. بس اس آیت پر چند الفاظ اور پھر ہم گفتگو کو تمام کریں گے. مومنین کے قبیلے کی طرف پلٹے گا. قبیلہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کا سرکل، یا پھر آپ کا نسل، آپ کا قومیت، نیشنلٹی، یا پھر آپ کی حسبی نسبی کیفیت. ایک سمپل لینگویج میں کہتی ہوں، ہم سب لوگ، کوئی سید ہے، کوئی نان سید، کوئی پنجابی ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی عراقی ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی پاکستانی ہے. سب کی قومیت الگ الگ، سب کے رنگ الگ الگ ہیں، سب کی مدر ٹنگ الگ الگ ہے، سب کے کلچرز الگ الگ ہیں، سب کے ذوق الگ الگ ہیں. ٹھیک، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سب کو ایک کر دیتی ہیں. چاہے آپ کہیں کو بھی بلونگ کرتے ہو، مگر آپ سب ایک ہی جگہ کو بلونگ کرنے لگتے ہیں. رنگ و نسل و مذہب کا فرق یا نہیں کوئی، ایک سب کا مسلک ہے، ایک قومیت سب کی. فرش یہ حسینی ہے اور حسین میرا ہے. جب آپ حسینی ہو جاتے ہیں نا، تو آپ اپنی باقی ساری آئیڈینٹیز کو بھول جاتے ہیں کہ کون کہاں رہتا ہے، کون کیا بولتا ہے، کون کیا کھاتا ہے، کون کیسا دکھتا ہے، کون کیا ہے، کس کی رگوں میں کون سا خون دوڑ رہا ہے. سب حسینی ہو جاتے ہیں. حسینیت ایک پلیٹ فارم ہے جو سب کو ایک کرتا ہے، مگر حسینیت سے بھی بڑھ کر ایک اور پلیٹ فارم ہونا چاہیے تھا نا، رسالت کا پلیٹ فارم. تو رسول جب کھڑے ہو کر کہتے حسین و منی والا من الحسین، تو اب اس کے بعد کیا رہا بولنے کو؟ وہ رسول یہ کہہ گئے حسین مجھ سے تو ہے، مگر میں بھی حسین ہی سے رہوں. حسین تو مجھ سے ہی ہے، ظاہر ہے، میرا خون ہے، میرا خون ہے. میں رسول ہوں، وہ امام ہے. میں نانا ہوں، وہ نواسا ہے. میں محمد ہوں، وہ حسین ہے. حسین میں تو محمد ہی ہے، اولنا محمد اوسطنا محمد. حسین میں محمد ہے، لیکن محمد میں بھی حسین ہے. آپ سمجھے اس نقطے کو؟ وَأَنَا مِنَ
الحسین, اگر حسین ایسی شہادت نہ دیتے تو کون یاد رکھتا محمد کی کاوشوں کو. اسی لیے غیروں نے بھی کہا ہے کہ ہر مذہب اپنے رسول کے بعد دم توڑ گیا. کرسچینٹی کی جو صورت آج ہے وہ حضرت عیسیٰ نے نہیں بتائی. بہت آپ کو پتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ آپ کو تو پتا ہونا چاہیے سب باتیں. کتنے مذہب 1,23,000 انبیاء کو دیکھ لیجیے آپ. کتنوں کے مذہب تو ہمیں ائمہ کے بھی ہمیں ان کے نبیوں کے بھی نام نہیں پتا, ہمیں ان کے مذہب کے بھی نام نہیں پتا. وہ دم توڑ گئے. مگر وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آج تک زندہ ہے کیونکہ اسے جو تحفظ دیا ہے وہ حسینیت نے دیا, ولایت نے دیا ہے. اسے جو سنبھال کر رکھا ہے وہ حسین نے سنبھال کر رکھا ہے. کربلا ایک ایسا موقع ہے, ایک ایسا پلیٹ فارم ہے مجلس حسین کا, جہاں آ کر سیاہ لباس تن پر پہننے سے سب ایک ہو جاتے ہیں. یہ یونٹی اینڈ یونیفارمٹی کی بہترین مثال ہے. اور یہ طبقہ مومنین کا کہلاتا ہے جو سیاہ لباس پہن کر صفِ عزائے حسین مناتے ہیں, یہ مومنین ہیں. اور جو سفید لباس کے احرام پہن کر بہترین مثال یونٹی اور یونیفارمٹی کی مناتے ہیں وہ مسلمین ہیں. I repeat. مسلمین وہ قبیلہ ہیں. گفتگو کیا ہو رہی ہے ہماری؟ پھر مومنین اپنے قبیلے کی طرف لوٹ جائیں گے. مومنین کا لفظ آیا یہاں پر, مگر میں یہ آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ سارے قبیلے تو نہیں سیاہ لباس پہن کر ماہ محرم یا عزا مناتے ہیں. سارے قبیلے تو نہیں مناتے. سارے قبیلے کیا مناتے ہیں؟ سارے قبیلے مسلمین کے سارے قبیلوں پر احرام پہن کر مکہ مکرمہ میں ایک حج اگر اس پر واجب ہو یا پھر عمرہ اگر اس کی استطاعت ہو اور اس کا نصیب ہو وہ ضرور کرتا ہے. احرام کا لباس سفید, جہاں رنگ اور نسل اور روپ اور کسی کی بھی زبان اور کچھ نہیں, ایک ہی زبان ہوتی ہے لبیک اللہم لبیک, ایک ہی لباس ہوتا ہے سفید احرام, ایک ہی نیت ہوتی ہے اللہ کا قرب, ایک ہی انسان کی قومیت ہوتی ہے اور وہ ہے کہ وہ اس وقت اللہ کا مہمان ہے, وہ حاجی ہے یا پھر احرام میں کیا ہوا عمرہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مسلمان ایک لارجر کینوس پر دیکھیے اور اس لارجر سرکل کے اندر ایک چھوٹا سا کنسنٹریٹ سرکل بنائیے. ہر مسلمان مومن نہیں ہے لیکن ہر مومن مسلمان ضرور ہے. سمجھیے اس بات کو, بس میری گفتگو تمام ہو رہی ہے. ایک لارج سرکل بنائیے, اس کے اندر ایک چھوٹا سا سرکل بنائیے, چھوٹا دائرہ بنائیے, کنسنٹریٹ سرکل کہلاتے ہیں. بڑے سرکل کے اندر ایک چھوٹا سرکل بنانا. ہر مومن جو چھوٹے سرکل میں کھڑا ہے, کیونکہ مومنین کی شان تو بہت الگ ہوتی ہے عزاداران امام. ہر انسان اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتا. ہم تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہوئے ڈرتے ہیں. پروردگار ہم تو مسلمان بھی نہیں ہیں اچھے, بس کلمہ وہ ہیں, بس محبت رکھتے ہیں. جو اور یہ بات قرآن نے بھی کہی ہے نا, جب لوگ آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لائے, تو کہا ایمان نہیں تم اسلام لائے, ایمان کا گزر تو تمہارے قلوب سے بھی نہیں ہوا. تو پروردگار کہیں ہم ایسے لوگ نہ ہو کہ ہم رسول کے پاس جائیں اور کہیں یا رسول اللہ ہم مومنین ہم ایمان والے, تو رسول کہیں گے نہیں نہیں تم مسلمین ہو, تم مسلمان ہو, تم نے کلمہ پڑھا ہے, تم توحید کے قائل ہو. ایمان کا گزر کہاں ہے تمہارے قلوب سے؟ تمہارے کردار میں ایمان چھلکتا ہے؟ متقین اور صادقین اور صالحین محسنین یہ تو بہت بڑی کیٹیگری ہے. میں تو ایک صرف 2 الفاظ کا استعمال کر رہی ہوں. ہمیں صرف مسلمین تک نہیں حد کرنا ہے, ہمیں مومنین بننا ہے, ہمیں ایمان والا بننا ہے. ہمیں صرف اسلام کو زبانی قبول نہیں کرنا ہے, ہمیں اپنے عمل سے دکھانا ہے. تو لہٰذا بس اس گفتگو پر ہم یہاں آ کر اپنی نشست کو تمام کریں گے کہ ہر مومن کے اندر مسلمان ہے, مگر ہر مسلمان کے اندر ناٹ نیسیسریلی کہ مومن بھی ہو.
تو جب جنت میں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر جو لوگ پلٹیں گے، نویں آیت یہ کہتی ہے وہ اپنے مومنین کے قبیلے کی طرف پلٹیں گے، یعنی گروپ آف ایمان والے، گروپ آف مومنین ہی ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ یہ خوشی خوشی جنت میں جانے کے لیے مومن تو بننا ہی ہے، اور اسی مومن کو مومن بنانے کے لیے، اسی مسلمان کو مومن بنانے کے لیے اللہ کے رسول اس قرآن کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ علی و فاطمہ اور حسن و حسین اسی اسلام کو، ایمان کا درجہ لوگوں کے قلوب میں پیوست کرنے کے لیے یہ قربانیاں دیتے ہیں۔ اور یہ شبیں، یہ مبارک دن، یہ مبارک راتیں آتی ہی اسی لیے ہیں تاکہ وہ جو اب تک صرف مسلمان ہیں اب مومنین ہو جائیں۔ لہٰذا پہلی چیز جو ہمیں یہ کرنا ہوگی وہ یہ کہ اس دنیا میں بھی مومنین کے سرکل کو ترتیب دیجیے، اس دنیا میں بھی اپنی انوائرمنٹ کو ایسی بنائیے کہ جو مومنین کا قبیلہ ہو، کیونکہ جس انوائرمنٹ میں یہاں رہیں گے شاید ویسی ہی انوائرمنٹ میں وہاں رہیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں پروردگار مجھے دنیا میں بھی اہل بیت کی شفاعت عطا ہو، اہل بیت کا سایہ عطا ہو، اور آخرت میں بھی اعلی علیین میں جگہ دے، ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ دنیا میں بھی میں ریاض الجنہ تک پہنچوں، اور اسی ریاض الجنہ سے وہ راستے نکلیں کہ یہ جنت کا ٹکڑا اڑ کر مجھے اس جنت کے ٹکڑے تک لے جائے جہاں انبیاء کے مکان ہیں، جہاں اماں کے مکان ہیں۔ اور بہترین مقام تو وہ ہے، بہترین مکان تو وہ ہے جہاں فاطمہ حسنین کے ساتھ رہتی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ برائے ایصال ثواب کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، آدم سے خاتم، خاتم سے تا ظہور مہدی تک پروردگار اس نشست کا ثواب ان کی ارواح مبارکہ کو پہنچے، اور ماہ رجب میں ہمیں نیک توفیق عطا فرما پروردگار۔ جو کچھ بھی ہم آج نہیں بن پائے ہم اپنی اولاد کو صالح بنا پائیں، اور اس کے لیے عمل داؤد کی ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اپنی اولاد کے لیے دنیا سے زیادہ آخرت اور تربیت اور اصلاح و فلاح مانگیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ خدا حافظ۔